ہر پریشانی چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ایک آدمی کی ہو یا 10 آدمیوں کی ہو یا پورے ملک کی ہو یا پورے مسلمانوں کی ہو، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کوشش کرے، صرف دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش کرے، یعنی اپنی عملی کوشش کرے، جتنی انسان کے بس میں ہے وہ کوشش، اس کوشش میں کمی نہ کرے۔ مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، پریشان ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے روزگار تلاش کرنے کی۔ صرف اگر دعا ہی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، اور گھر میں بیٹھا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے روزگار کہاں سے ملے گا، کوئی ملازمت، کوئی مزدوری، کوئی پیشہ اختیار کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، گھر میں چارپائی توڑ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلائے، اپنی سی کوشش کرے، روزگار کے جہاں مواقع ہیں وہاں جا کر روزگار تلاش کرے، کوئی ملازمت کر سکتا ہے اس کی درخواست دے، کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں اس کے ذریعے کچھ روزگار بنا سکتا ہے اس کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ تو پہلا کام جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر لینا، ہر کام میں، ہر معاملے میں۔ ایک شخص بیمار ہے، بیماری کے اندر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بیمار ہے تو بیمار پڑا رہے اور صرف دعا پر اتباع کرے، بلکہ سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی علاج کی فکر کرے، اپنی سی کوشش جو بیماری کو دور کرنے کی ہو سکتی ہے وہ کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بھروسہ اس کوشش پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اس کی رحمت پر۔ اپنی کوشش اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ بیٹھو، کوئی کوشش کرو، کوئی قدم بڑھاؤ اور اس قدم بڑھا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اپنی سی جتنی کوشش تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا کام تھا کہ میں یہ ہاتھ پاؤں چلا لیتا، لیکن اس عمل کو مؤثر بنانا وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور انابت، اس کی طرف رجوع، یا اللہ یہ کوشش کی ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے اس کو کامیاب بنا دیں۔ اور تیسرا کام، یہ 2 کام جب کر لیے، اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور دعا کے بعد پھر تیسرا کام ہے رضا بالقضاء، کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی حکمت میں ہے کہ جو فیصلہ وہ کرنا چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ 3 کام انسان کر لے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، تو کیا ہے کہ اس پریشانی کا سد باب ہو جائے۔ اپنی سی کوشش، اللہ تعالیٰ سے رجوع اور دعا بھی اہتمام کے ساتھ، اور پھر کہتے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے کر لیا، اب اس کو انجام تک پہنچانا وہ آپ کا کام ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے اسی پر میں راضی ہوں۔ اگر میں بے روزگار ہوں اور روزگار کے لیے میں نے کہیں پر کوشش کی ہے، کوئی ملازمت کی درخواست دی ہے، 1-2 جگہ میں نے چلا پھرا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجئے، اب آدمی کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ روزگار مل جائے گا، اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے گا، جب تک نہیں ملے گا صبر کروں گا، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، گلہ نہیں کروں۔ تو یہ 3 کام ہیں جو ہر پریشانی کے وقت، یہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو قرآن کریم میں فرمایا، خوب سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے تو جنت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز پر غم ہوگا۔ یہ عجیب کیفیت ہے جو دنیا میں بہت کم حاصل ہو سکتی ہے، کہ آدمی کو کسی چیز کا خوف بھی نہ ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور کسی ماضی کے واقعے پر غم بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا۔ یہ جنت میں خالص حاصل ہوگا انشاءاللہ، کہ اس میں نہ آئندہ کا خوف نہ پچھلے ماضی کا کے اوپر کوئی صدمہ۔ ایک تفسیر تو اس کی، لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، اس دنیا ہی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ خوف ہوتا ہے دنیا میں بھی،
اور نہ ماضی کے کسی عمل پر صدمہ ہوتا ہے۔ خوف کیا نہیں ہوتا؟ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا مکمل ایمان ہے جو ان کے رگ و پے میں بس گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ مجھے اگر موت آنی ہے جب آنی آئے گی، نہ کوئی مجھے انسان میری موت کو اس کے مقدر وقت سے پہلے کر سکتا ہے، اور نہ میں اپنی کسی تدبیر سے اپنی موت کو وقت کو بعد میں کر سکتا ہوں۔ اس لیے خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ اصل کارساز اور اصل فیصلہ کرنے والا تو اللہ جل جلالہ ہے، لہذا مجھے کوئی خوف نہیں۔ دشمن اگر میرے مقابلے میں ہے اور وہ طاقتور ہے، ہوا کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا مجھے قتل کر دے گا، اور نہیں حکم ہوگا تو چاہے 1000 وہ کوششیں کر لے میں زندہ رہوں گا، اس لیے خوف نہیں۔ اور کسی کے ماضی کے کسی بات پر افسوس بھی نہیں، صدمہ بھی نہیں۔ کیوں صدمہ نہیں؟ صدمہ اس لیے نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کی حکمتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا اگر پیچھے کوئی واقعہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے یا میری پسند کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ اسی کی حکمت سے ہوا۔ جب اس کی حکمت سے ہوا تو مجھے غم کرنے کی ضرورت، چاہے اس سے مجھے بظاہر تکلیف پہنچی ہو، لیکن اس کی حکمت سے ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا جی یہ تو کیفیت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھی کہ بھئی جو ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، ان کو بھی مصیبتیں پہنچی، ان کو بھی آزمائشیں ہوئیں، کہ یہ بات کہ بھئی جو کام ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ جو کام ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے، کہ جو میرا اللہ چاہے گا میری بھی مرضی وہی ہے، وہ چاہے مجھے دیکھنے میں بری لگ رہی ہو، لیکن چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو میں نے اپنی مرضی کو اس کے تابع بنا دیا، اس کا فنا کر دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر، یہ ہے رضا بالقضاء۔ تو یہ تین باتیں جب اولیاء اللہ جو ہیں ان کو غم اس لیے نہیں ہوتا۔ غم کیوں نہیں ہوتا؟ غم اس لیے نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں وہ چاہے مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہو، چاہے مجھے اس کا نقصان ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا ہے، لہذا مجھے کیا غم کرنا اس کو۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ کیوں ہوتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میرا کام کیا ہے، اللہ کا کام کیا، میرا کام کیا ہے، اپنی سی کوشش کر لینا اور اللہ سے مانگنا، میرا کام تو یہاں جا کے ختم ہو جاتا۔ آگے اس کائنات میں جو واقعے پیش آ رہے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہے ہیں، لہذا مجھے اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ جب اعتراض کرنے کا حق نہیں تو پریشانی کے، لہذا یہ تین کام ہوتے ہیں ہر پریشانی کے موقع۔ اگر ان تین کاموں کو بندہ اختیار کر لے وہ ولی اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کا دوست ہے، کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے لہذا کوشش کر رہا ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اس سے دعا کر رہا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ساری کائنات پر حاوی سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ برحق ہے، چاہے میری طبیعت کے خلاف ہو لیکن وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہ تین باتیں ہو جاتے ہیں جب، تو پھر پریشانی کہاں گئی؟ اسی لیے فرمایا گیا جو اللہ کے ولی ہیں کیسے ہی ان کے اوپر افتاد آ جائے لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے جتنا کام ان کا تھا وہ کر لیا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس کے فیصلے پر راضی ہو۔ اس صورتحال میں جو میں عرض کر رہا ہوں تو ساری جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان سب میں آدمی اس کا جائزہ لے لے، میرے کرنے کا کیا کام ہے وہ کروں، اس میں کوتاہی نہ کروں، اور پھر اللہ سے رجوع کروں، اور پھر جو کچھ فیصلہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دوں، بس یہی علاج ہے ساری پریشانی۔ اب یہ موجودہ حالات جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم لوگ بھی
اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے دل پسیج رہے کہ کیا ایک ایسا قتل عام شاید اس کی مثال ملنی مشکل ہو کہ اس طرح بے دردی سے، درندگی سے بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، ایمبولینسوں کو اور جان بچا کر باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ ایسا ننگا کر دیا ہے کہ اب خود امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مغربی ملکوں میں جو ذرا بھی جن کے اندر انسانیت ہے وہ بازاروں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود یہودی، وہ یہودی جو اصل یہودی ہیں، یہ تو صہیونی ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو یہودیوں کے اندر پیدا ہوا، ورنہ جو اصل یہودی ہیں وہ بھی جا کر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، اللہ نے ننگا کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں بھی یہ تین باتیں جو ہمیں اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ پہلی کام جو ہے کہ یہ در حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو بھائی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ایک عام مسلمان، اس کا کام یہی ہے کہ جو اس کے بس میں ہو ان کو مدد پہنچانا، وہ مدد پہنچائے، اور وہ چاہے جانی مدد ہو چاہے مالی مدد وہ پہنچائے۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے لڑائی میں ان کو مدد پہنچائے، اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب کسی مسلمان خطے پر حملہ ہو تو الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب کے ملک ہے ان پر، اور اس کے بعد ان کے بعد، اس کے بعد جو قریب ہے ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے تحت ہونی، جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی وہ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر وہاں چلا جائے اور جا کر جنگ میں، تو ان کے لیے بجائے فائدہ پہنچنے کے اس کو ہتھیار چلانا آتا نہیں، مواقع کا پتہ نہیں، وہ جا کر ان کے لیے ایک بلائے بے درما بن جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ لیکن جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے، ضروری۔ اور جو نہیں کرتے، تو جو جس میں یہ طاقت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ جو مدد ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہوں وہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اب بہت سی تنظیمیں اس پر کام کر رہے ہیں اور جمع ہو رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، اگرچہ پہنچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ متعدد تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ کچھ تھوڑی سی خدمت ہم نے بھی اس سلسلے میں کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک تحریک چل رہی ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ یہ بھی کچھ غیرت مند مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرینچائز ہیں، جیسے میک ڈونلڈ ہے یا KFC ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کی غذائیں وغیرہ بکتی ہیں، اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں، پاکستانی۔ البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، لہذا 5% یا 10% آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے۔ تو اگر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ۔ کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی کا 1 پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد دے رہا ہے۔ یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی 5% جاتا ہے، اب 95% تو ہم کھاتے ہیں۔ ارے بھائی 95% آپ کھا چکے، بہت الحمدللہ، کافی آپ نے نفع بنا لیا۔ اب آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ اس فرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتہ تو چلے گا ان کو کہ یہ جو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی مصنوعات چلا رہے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا سکہ چل رہا ہے، اس کا کچھ اثر تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ 5% جا رہا ہے ان کو اور ہم نے 5% جا کے اس میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا 50% نہیں 1% کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، گوارا کرو گے کہ میری آمدنی کا 1% ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے یا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے؟ تو اب یہاں
اس کو 1% اور 2% اور 5% سے ناپو گے؟ لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اور اس غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اور اس وقت یوں سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا، معال کار اس کا اثر پورے عالم اسلام پر پڑنے والا۔ لہذا حالت جنگ میں، جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ کہ عالم اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا، چاہے وہ 1 پیسے کا ہو، یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میں بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچا۔ تو اپنی سی کوشش کرو۔ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی صبح کو فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالی جب پڑھوا دے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہونے سے پہلے تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے نکال لیں۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اللہ کا سب سے اعظم اور افضل فرض جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ تو تلاوت قرآن کی عادت ڈالے، فجر کو کوئی دن خالی نہ ہو جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو گئی ہو، تھوڑی ہی صحیح لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے۔ تلاوت کے بعد کچھ اذکار کا معمول ہو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، درود شریف۔ میں شروع میں یہ 4 چیزیں ہمارے حضرت بھی بتاتے تھے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو، ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح، اور پھر درود شریف کی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، وہ نہ ہو تو اور کوئی مختصر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ تو یوں سمجھو کہ جس کو حضرت فرما رہے تھے صبح کا ناشتہ ہے، اس کے بغیر جو روح کی غذا نہیں ہوگی۔ فجر پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا، یا اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہ۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ اردو میں مانگ لو جس کو عربی کے الفاظ یاد نہ ہو، یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما اور اس کی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میں اس دن کی خیر مانگتا ہوں، اس کی فتح مانگتا ہوں، اے اللہ اس کی برکت مانگتا ہوں، اس میں ہدایت مانگتا ہوں۔ اور یہ پہلے حضرت والا کی بات میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ ساتھ ہی یہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ آج جو کام کروں گا آپ کے لیے کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، یہاں تک کہ مباحات بھی آپ کو راضی کرنے کی نیت سے اختیار کروں گا۔ یہ نیت کر لو، تصور کر لو کہ دن بھر میں فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اللہ فلاں نیت سے کروں گا۔ پھر دعا بھی مانگ لو
کہ اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے سارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء بھی آپ کے قبضے میں ہیں، فکن انت ولینا، تو اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے کہ ہم ان کو آپ کے رضا میں استعمال کریں. یہ دعا کر لو، پھر کچھ تلاوت اور مناجات مقبول حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے معصور دعاؤں کی جو کتاب ہے وہ کچھ پڑھ لی، اور یہ 4 تسبیحات کر لیں. یہ تو صبح کا ناشتہ ہو گیا. اور اگر کسی کو کسی وجہ سے اس وقت موقع نہ ملے تو بعد میں کر لے، اپنے سہولت کے مطابق کسی اور وقت کر لے. ایک وقت میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک وقت ہو ایک جگہ ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف. جو زبان پر چڑھ جائے وہ کوشش کرے کہ زبان ان سے تر رہے. اور بھائی ایک یہ ہے کہ کچھ دل کو عادت ڈال لیں، اور یہ تجربے سے عادت پڑ جاتی ہے، مشق سے پڑ جاتی ہے کہ ہر وقت دل جو ہے کوئی نہ کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرنے کا بول رہا ہو. یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما. یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، دل یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، یا اللہ مجھے میرے فلاں کام. یہ دعا کی دل میں میاں عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نیز، اندر اپنے اللہ سے مانگتے رہا کرو کچھ نہ کچھ. یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. تو یہ ذکر لسانی اور ساتھ میں یہ مانگنے کی عادت ذکر قلبی.